نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 140 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا: علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ کہ اے انسان، کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ پچھلے 2-3 اسباق میں جو ہم نے ذکر کیا، اس میں رب کریم نے مختلف قسم کے افعال جو ہیں، برے کام جو ہیں، بد عمالیاں جو ہیں، ان کی سزا کا ذکر کیا کہ ڈاکو یا چور پکڑا جائے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس پر حد جاری کی جائے گی، پر اگر وہ توبہ کر لے تو اگر اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا۔ تو اگر وہ اصلاح کر لے تو اللہ کریم قیامت کے روز اس کو اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ تو سارا مضمون بیان کرنے کے بعد اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے انسان کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ یہ سزا اور جزا کا دینا، عذاب دینا یا معاف کر دینا، اس کا اکیلا مالک اس لیے میں ہوں کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت جو ہے وہ حقیقت میں ہے ہی میری۔ کہ دنیا میں جو حکومتیں ہیں، جو حاکم ہیں، وہ جز وقتی حاکم ہیں۔ آپ جب سے کائنات بنی، یعنی کائنات نہ کہیں، جب سے آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، کائنات تو اربوں سالوں سے بنی ہوئی ہے۔ اس دن ہم نے گنا تھا، میرے خیال 6000 سال سے زیادہ، 63,100 سال سے زائد عرصہ گزر گیا آدم علیہ السلام کو زمین پر آئے ہوئے۔ یہ بھی ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی روح سے ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک اگر گنتی کرنا شروع کر دیں تو آپ کو نام یاد نہیں رہیں گے، اتنے حاکم آئے اور اتنے حاکم چلے گئے۔ جو کل حاکم تھا وہ آج نہیں ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں رہے گا۔ بادشاہتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، کبھی کسی کا قبضہ ہوتا ہے، کبھی کسی کا قبضہ ہوتا ہے۔ تو اللہ یہ بات باور کرانا چاہتا ہے کہ تمہاری ملک، بادشاہتیں، تمہاری حکمرانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جانے والی ہیں۔ حقیقت جو بادشاہ ہے صرف زمین کا نہیں، آسمانوں کا، تمام کائناتوں کا، جس طرح وہ رب العالمین ہے اسی طرح وہ مالک بھی ہے، بادشاہی بھی ہے۔ اس لیے جس کو وہ چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ اب یہ معاف کر دینا، عذاب دینا، میں نے جو کل بات کی تھی کہ عذاب دینا، سزا دینا، یہ بھی ایک حسن ہے، یہ بھی ایک حکمت ہے، اور معاف کر دینا یہ بھی اللہ کریم کی حکمت ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کریم عذاب دیتا ہے تو یہ اس کا عدل ہے،
یہ اس کا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک رائی کا دانہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بس وہ عدل کرے گا اور آپ کے کیے ہوئے گناہوں کے بدلے میں جو آپ کی سزا ہوگی بس وہ سنائی جائے گی آپ کو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو اگر عذاب کسی انسان پر آئے گا تو وہ اللہ کا عدل ہوگا، وہ اللہ کا عدل ہوگا، اور تمام تر برائیاں، کمیاں، کجیاں، گناہ کرنے کے بعد اگر اللہ کریم بخش دے گا تو یہ اس کا فضل ہوگا، یہ اس کا فضل ہوگا۔ لہذا عمل تو ضروری ہے، مگر عمل کے ساتھ رب کریم کی جو منشا ہے، جو رضا ہے، جو وہ اس کی چاہت ہے، سارا دار و مدار اس پر ہے۔ اللہ چاہتا ہے، کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اس کو عذاب دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اس کو بخش دیتا ہوں۔ تو بنیادی جو چیز ہے وہ رب کریم کی چاہت ہے، رب رحیم کی منشا ہے، رب کریم کی رضا ہے۔ اور جس بات پر جو میں فوکس کرتا ہوں، بار بار آپ کو یہ تلقین کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو رب کریم کہتا ہے نا کہ میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، چاہوں گا، تو یہ اس کی رحمت ہے جو باور کرانا چاہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں، اگر چاہوں گا تو معاف کر، کس کو معاف کر دے گا؟ سوال یہ ہے کہ کس کو معاف کر دے گا؟ جو بندہ نیک اعمال لے کر گیا، صالحین میں سے تو جا، نیکیاں تھیں، حساب و کتاب ہوا، اس کا پلڑا نیکیوں کا باری ہو گیا، اس کو کیا معاف کرے گا جی؟ جو اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، دوزخ سے بچ گیا، اب اس کو کیا معاف کرے گا؟ تو یہ جب رب کہتا ہے نا میں اگر چاہوں گا تو بخش دوں گا، تو کس کو بخشے گا؟ گناہ گاروں کو بخشے گا، جو غلطی پر ہوں گے، جو کوتاہیاں کریں گے، جو کمیاں رہ جائیں گی انسان کے وجود کے اندر، اس کے اعمال میں، ان کو بخشے گا۔ لیکن اس کے پیچھے جو بات ہے نا، جو سمجھنے والی ہے، ایک باریک سا فرق ہے جس کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ انسان بھلے گناہ گار ہو، انسان بھلے گناہ گار ہو لیکن اللہ کا نافرمان نہ ہو۔ نافرمانی میں اور گناہ گار ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نافرمان ہونے میں اور گناہ گار ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ گناہ صالحین سے بھی ہو جاتے ہیں، گناہ صالحین سے بھی ہو جاتے ہیں، غلطیاں صالحین سے بھی ہو جاتی ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کیونکہ وہ خبر رکھنے والا ہوتا ہے، وہ ان کی غلطیوں پر مواخذہ اسی وقت کر لیتا ہے۔ اور اس اللہ کا مواخذہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تو نے غلطی کی، تو نے غلطی کی ہے، اور وہ جو صالحین ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی کو اسی وقت درست کر لیتے ہیں۔ اور جو صالحین کی غلطیاں، گناہ ہوتے ہیں، وہ ہماری طرح کے نہیں ہوتے، ان کا گناہوں کا معیار بھی اور ہوتا ہے۔ لیکن میں بات آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ صرف ایک ذات ایسی ہے جس کو نبی کہا جاتا ہے، جس کو رسول کہا جاتا ہے، وہ معصوم من الخطا ہے۔ اللہ کریم نے ان کو اپنی حفاظت میں لے رکھا ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اللہ نے ان کو معصیت سے پاک پیدا کیا۔ بس وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ کریم نے محفوظ کیا، باقی ہر ایک سے خطا ہو سکتی ہے، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے جی۔ تو جو صالحین ہیں، اس کے عبادت گزار بندے ہیں، اس کی بندگی کرنے والے ہیں، ان سے اگر غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں گی تو اللہ کہتا ہے میں چاہوں گا تو بخش دوں گا، لیکن نافرمانوں کو نہیں۔ جو اکڑ گیا، شیطان کی طرح اکڑ گیا، غلطی بھی کی اور غلطی ماننے پر تیار نہ ہوا، اللہ کے سامنے شرمندہ ندامت کے آنسو نہ بہائے، اور اپنی اسی غلطی پر مصر رہا، اصرار کرتا رہا، بار بار کرتا رہا، بار بار کرتا رہا، یہاں تک کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، تو پھر ایسے شخص پر بخشش کا دروازہ رب کریم کہتا ہے میں بند کر دیتا ہوں۔ موت سے قبل، نزا کا وقت آنے سے قبل بھی اللہ کریم دروازہ توبہ کا بند نہیں کرتا۔
ایک خاص لمحات ہیں جب انسان کا وقت شروع ہوتا ہے موت کا، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ عذاب ہی باقی بچتا ہے، بخشش والی بات نہیں رہتی۔ بخشش تب ہوگی کہ آپ اللہ کے نافرمان نہ ہوں۔ آپ بھلے بہت زیادہ نیک آدمی نہ ہو، بہت زیادہ صالحین میں آپ کا شمار نہ ہو، عام سے مسلمان بھی ہوں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو مد نظر رکھیں، اس کام سے بچنے کی کوشش کریں جس سے اللہ کریم نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا، اور اگر ہو جائے تو اس سے معافی مانگ لیں، بس اتنا سا کام ہے۔ گناہ پر اکڑ جانا، غلطی پر اکڑ جانا، یہ شیطان کا کام ہے، بندے کا کام نہیں ہے، اور بخشش اللہ کریم نے بندوں کے لیے رکھی ہے، شیاطین کے لیے، ظالم کے لیے نہیں رکھی۔ تو یہ فرق یاد رکھیے گا کہ عذاب ان کے لیے ہے جو منکر ہو گئے، جو کافر ہو گئے، ان کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، جو ہم نے اوپر پرسوں ذکر کیا تھا، دائماً عذاب ان پر ہوگا، ان کے لیے بخشش نہیں ہے۔ بخشش ان کے لیے ہے جو ہیں ماننے والے، لیکن یہ ہے کہ بشر ہونے کے تقاضے سے ان سے غلطیاں اور کوتاہیاں اور گناہ، یہاں تک کہ گناہ کبیرہ بھی اگر ہو جائے، گناہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، پڑھا ہوگا آپ نے مشہور واقعہ، زنا کر لیا آپ نے جی، تو آپ نے اپنے بیٹے کو درے مارے، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے تھے وہ، اور زمانہ کون سا تھا ان کا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس کے باوجود کیونکہ بشر تھے نا، بشر جو ہے وہ غلطی کر جاتا ہے، بشر جو ہے وہ کوتاہی کر جاتا ہے، بشر سے گناہ ہو سکتا ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ غلطی پر جھک جاتا ہے، مولا مجھ سے غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دے، اور رب کریم کا وعدہ ہے کہ جو میرے در پر آ گیا، جس نے آ کر میرا دروازہ کھٹکا دیا، میں کبھی اس کو خالی ہاتھ پھر واپس نہیں کرتا۔ اے بندے میں تو تیرا انتظار کرتا رہتا ہوں، اے گناہ گار بندے، بھائی جو اس کے قرب میں رہتے ہیں ان کا انتظار تو نہیں کرتا بندہ، بھائی جو بندہ آپ کے پاس ہے، آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کا انتظار تو نہیں کر رہا، جی آپ تو میرے پاس ہیں۔ اسی طرح جو قرب میں رہتے ہیں، جو صالحین ہیں اللہ کے، اللہ ان کا منتظر نہیں رہتا، وہ تو اس کی مجلس میں ہوتے ہیں۔ کس کا منتظر رہتا ہے اللہ کریم؟ اللہ منتظر رہتا ہے جو گناہ کر بیٹھا، جو غلطی کر بیٹھا، اللہ کہتا ہے بندے میں تیرا انتظار کرتا رہتا ہوں، تو کب پلٹے گا؟ میں اپنی رحمت کا دروازہ کھول کر تیرا انتظار کر رہا ہوں کہ کس لمحے تو مجھ کو آواز دے گا، کس لمحے تو چل کر میری طرف، میری رحمت کو حاصل کرنے کے لیے میری طرف متوجہ ہوگا۔ تو جب بندہ گناہ کے بعد رب کریم کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کریم اپنی رحمت کے ساتھ بندے کی طرف رجوع کرتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ بندہ اگر ایک قدم بندہ چل کر آئے تو رب کریم دوڑ کر آتا ہے بندے کی طرف، بندہ اگر ایک قدم آئے تو ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ کریم 70 قدم آتا ہے، 70 قدم آتا ہے۔ اس کی نسبت یہ ہے نا کہ اللہ کریم ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے۔ تو لہذا انسان کو نافرمانی پر نہیں اترنا چاہیے، گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اکڑ جانا شیطان کا کام ہے، جھک جانا، معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا، یہ بندگی کا کام۔ آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ ہم نے پڑھا سورہ بقرہ کے آغاز میں، جی آدم علیہ السلام نے جو کام کیا، آپ نے اس پر ندامت کا اظہار کیا، مولا مجھ سے ہو گیا، میں چاہتا نہیں تھا، مجھ سے ہو گیا، تو معاف کرنے والا۔ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، مولا اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم خسارے والے میں ہو جائیں گے۔ یہ تھا بندہ، اللہ نے معاف کر دیا۔ اور دوسری طرف ابلیس تھا، اس نے کہا میں سجدہ اس کو کیوں کروں، میں سے اللہ ہوں،
یہ نہ دیکھا کہ کہنے والی بارگاہ کون سی ہے. اللہ نے فرمایا نکل جا مردود، یہاں سے دفع ہو جا. اور اگر کبھی شیطان کی زندگی کے متعلق آپ پڑھیں نا، کبھی موقع آیا تو انشاءاللہ بتاؤں گا میں آپ کو کہ کتنے ارب سال اس نے رب کریم کی عبادت کی. کتنے ارب سال وہ مقرب فرشتوں کا استاد رہا. لیکن فرق کیا تھا کہ غلطی کی، غلطی پر ڈٹ گیا، اور غلطی پر ندامت کرنے کی بجائے کہنے لگا کہ میں معافی کیوں، میں اس کو سجدہ کیوں، میں نہیں مانتا، میں اس سے افضل ہوں. بس اتنی بات تھی. اللہ کریم نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے. پھر اس نے اپنے وہ جو اللہ کی عبادات کی تھی، اللہ کا قرب تھا اس کے پاس، اس کے بدلے اس نے اللہ سے مہلت مانگی. اللہ نے مہلت دے دی کہ جا، تجھے اس وقت تک مہلت ہے جب تک یہ کائنات چلتی رہے گی. تو بس اس فرق کو اگر اپنے انسان جان لے، پہچان لے کہ بندہ گناہ کرے تو اللہ سے معافی مانگ لے تو رب کریم سے اس کی بخشش کی امید رکھی جا سکتی ہے، اور یقیناً اللہ کریم بخشے گا اپنی رحمت کے سبب سے اس کو جو اس کا نام فرماننا تھا، گناہ گار تھا. اللہ نے جو 99 رحمت کے جز سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں وہ ان گناہ گاروں کے لیے ہی تو سنبھال کر رکھے ہیں، نیکوکاروں کے لیے تو سنبھال کر نہیں رکھے. تو اس لیے نافرمانی سے انسان کو بچنا چاہیے. گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ پر اکڑنا جو ہے یہ شیطان کا شیوہ. آگے اللہ کے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ قرآن کریم کے 2 مقامات ہیں ایسے جہاں پر اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا. صرف 2 مقامات ہیں، ایک یہ سورہ مائدہ میں ہے، ایک آگے چل کر آئے گا مقام. باقی جہاں بھی اللہ کریم نے پکارا وہاں پر اللہ کریم نے ان کو یا ایھا النبی کہہ کر پکارا. اور رسول کا درجہ نبی سے، آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. آپ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو 2 دفعہ رب کریم نے، ایک سورہ یہ مائدہ میں اللہ فرمایا، اور اسی آیت نمبر 86 آئے گی آگے سورہ مائدہ میں، اسی سورہ مبارکہ میں اللہ کریم نے یا ایھا الرسول کہہ کر آپ کو پکارا 2 دفعہ. باقی تمام قرآن کریم میں اللہ کریم نے یا ایھا النبی کہہ کر آپ کو پکارا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہیں اس کی کوئی خاص شان ہے جو اللہ نے خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہہ کر مخاطب کیا، عام روٹین سے ہٹ کر. باقی جب بھی مخاطب کیا یا ایھا النبی کہہ کر بلایا. تو اللہ نے کہا اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ لوگ رنجیدہ نہ کریں جو تیزی کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یہ کفر کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے ایک وہ منافق ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے. منافقین کا گروہ. اور ان میں سے دوسرے وہ ہیں یہودی ہادو، جھوٹی باتیں بنانے کے لیے آپ کو خوب سنتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور حقیقت میں دوسروں لوگوں کے لیے سننے والے ہیں. یعنی کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے آپ کی گفتگو سنتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، اور آپ کی باتیں جا کر اپنے دوسرے یہودی علماء کرام کو جا کر بتاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ایک وہ لوگ ہیں، ایک تو وہ منافقین ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں لیکن ایمان والے ان کے دل ایمان نہیں لائے. دوسرے وہ یہودی ہیں جو آپ کے پاس محض اس لیے بیٹھتے ہیں کہ آپ کی باتوں کی جاسوسی کی جائے، آپ کی باتیں آگے پہنچائی جائیں.
جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلمات کو ان کے مواقع کے بعد، یعنی کہ جس جگہ پر اللہ کی نے مقرر کیا کلام کو، بدل دیتے ہیں اس جگہ سے اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیا جائے تو اسے اختیار کر لو، جو حکم بھی ان کو پسند ہو، اور اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے تو اعتراض کرو، اور اللہ جس شخص کی گمراہی کا ارادہ فرما لے تو تم اس کے لیے اللہ کا ہرگز کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ ہی نہیں فرمایا، ان کے لیے دنیا میں کفر کی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں رب کریم نے ایک تو منافقین کا ذکر کیا کہ میرے محبوب ان کا ایمان نہ لانا جو ہے وہ آپ کو رنجیدہ نہ کرے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیونکہ رحمت للعالمین تھے نا، اللہ نے اس شان کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا، تو آپ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا بشر نہ زمین پر رہے جو جہنم کا ایندھن بنے۔ اسی لیے طائف کی وادی میں جب آپ پر ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا، یہاں تک کہ رب ذوالجلال جو ہے وہ جلال میں آ گیا، اور اسی وقت جبرائیل کو اور 7 پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا کہ جا کر میرے محبوب سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے۔ تو جبرائیل امین تشریف لائے، ساتھ وہ پہاڑوں کا فرشتہ، اس نے کہا کہ اللہ کے محبوب اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ان 2 پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو پیس کر رکھ دیں۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ رب، یہ مجھے جانتے نہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ان کی نسلوں میں سے ایمان والے پیدا کرے۔ تو پھر پیدا ہوئے۔ تو یہ جو تھا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر رنجیدہ رہتے تھے کہ یہ میری بات کیوں نہیں سنتے، یہ میری بات کیوں نہیں مانتے، میں ان کو دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں، یہ لپک لپک کر دوزخ کی طرف جاتے۔ تو اس بات پر آپ رنجیدہ رہتے تھے، آپ کے دل پر یہ بات گراں گزرتی تھی، اس وجہ سے نہیں کہ وہ لوگ آپ پر ظلم کرتے تھے، آپ کو تنگ کرتے تھے، آپ پر طرح طرح کی مصیبتیں نازل کرتے تھے، اس وجہ سے آپ رنجیدہ نہیں ہوتے تھے۔ رنج صرف یہ تھا کہ یہ میری بات کیوں نہیں سنتے، یہ میری بات کیوں نہیں مانتے، میں ان کو جنت کے راستے پر ڈالنا چاہتا ہوں، یہ دوزخ کے راستے پر ڈالتے۔ تو اللہ کریم تھا نا، یہ کلام جو رب کریم کر رہا ہے میرے محبوب یہ تم کو رنجیدہ نہ کریں، کیونکہ اللہ کریم بھی تو دیکھتا تھا نا اپنے محبوب کی طرف کہ میرا محبوب جو ہے وہ غم زدہ رہتا ہے ان کے لیے۔ تو پھر اللہ کریم نے وضاحت کی، اپنے محبوب کو دلاسا دیا کہ میرے محبوب ان کا غم آپ کو رنجیدہ نہ کرے، یہ جو لوگ آپ کی طرف نہیں آتے، آپ کی بات نہیں سنتے، یہ ایمان لا ہی نہیں سکتے۔ اور اس کا سبب بھی بیان فرمایا رب کریم نے کہ ایک تو یہ منافقوں کا ٹولہ ہے جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن اندر دل میں ان کے ایمان اترا ہی نہیں، اور دوسرے جو آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، وہ اس پر عمل کرنے کے لیے، ان کو قبول کرنے کے لیے نہیں سنتے، محض وہ باتیں سن کر آگے پہنچانے کے لیے کرتے ہیں۔ اچھا، سماعت پر بڑا فرق پڑتا ہے نا، بندہ کس مقصد کے لیے بیٹھا جی؟ گفتگو جب سنی جاتی ہے، خطاب ہوتے ہیں، جمعے کے خطاب ہوتے ہیں، ویسے خطاب ہوتے ہیں، تو ہر بندہ سماع کے لیے نہیں آتا، ہر بندہ سماع کے لیے نہیں آتا، مزہ لینے کے لیے سارے آتے ہیں، سماع کرنے کے لیے کوئی آتا ہے، حاصل کرنے کے لیے گفتگو میں سے، علم کے لیے، سیکھنے کے لیے، سیکھ کر عمل کرنے کے لیے کوئی آتا ہے، باقی سارے مزہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو جب تک انسان سماعت جس نیت سے کرتا ہے اس کو اس کا بدل بھی اسی صورت میں ملتا ہے۔ اگر انسان سماع کرے کہ میں اپنی صلاح کے لیے بیٹھا ہوں تاکہ مجھے کوئی بات اچھی ملے تو میں اپنی زندگی میں بدلاؤ لے آؤں، تو پھر اس کی اصلاح ممکن ہے۔ تو اگر بندہ صرف مزہ لینے کے لیے بیٹھے کہ مزہ لینا ہے اپنا محفل کا، تو پھر اس کو صرف مزہ حاصل ہوگا، وہ اصلاح اپنی کبھی نہیں کر سکتا۔
تو جو بندہ آیا ہی محض اس لیے کہ میں دیکھوں یہ بات کیا کرتے ہیں جی، ان باتوں میں سے توڑ موڑ کر اپنی مرضی کے بیان دینے کے لیے بندہ بیٹھا ہو، غلطیاں نکالنے کے لیے استغفر اللہ، کہ نبی کے وسلم کی بات میں تو کوئی غلطی ہو نہیں سکتی تھی، لیکن بیٹھا اس لیے نہیں ایسے ہو کہ غلطیاں نکالنی ہیں، ان کی باتوں کو پکڑنا ہے، جا کر باتیں اپنے لوگوں کو بتانی ہیں، پھر وہاں پر شوشے چھوڑنے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب نہ یہ ایمان لا سکتے ہیں، نہ یہ ایمان لا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا آپ کے پاس بیٹھنے کا مقصد مطمع نظر ایمان لانا ہے ہی نہیں۔ تو جب ان کا ارادہ ہی نہیں ہے ایمان لانے کا، تو پھر ہرگز یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ اس لیے میرے محبوب آپ ان وجہ سے ناراض نہ ہو، سنجیدہ نہ ہوا کریں، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اور تیسرا طبقہ، یہیں پر آج کی بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو اس سے آگے جو ہے اسی آیت کریمہ سے کل اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔